غزہ۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ اسرائیل نے جنوبی غزہ میں خان یونس کے ایک بڑے علاقے کے رہائشیوں کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا ہے۔ یہ پیش رفت ایک ایسے موقع پر ہوئی ہے جب عالمی سفارتکاروں کی کوشش ہے کہ غزہ میں جاری اسرائیلی عسکری کارروائی کو روکنے کے لیے جنگ بندی ممکن بنائی جائے۔ دوسری جانب فلسطینی عسکری تنظیم اور غزہ کی منتظم حماس نے کہا ہے کہ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 20,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ یہ بات اہم ہے کہ اسرائیل نے اس جنگ کے آغاز پر غزہ کے شمالی علاقے کو خالی کرانے کے لیے کہا تھا، جس کے نتیجے میں لاکھوں افراد جنوبی غزہ کی جانب منتقل ہوئے تھے۔ 7 اکتوبر کو حماس کے دہشت گردانہ حملے میں 1140 اسرائیلی شہریوں کی ہلاکت کے بعد اسرائیل نے حماس کے خلاف بڑی فوجی کارروائی کا آغاز کیا تھا۔ بیروت۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی شیلنگ کے نتیجے میں ایک معمر خاتون ہلاک ہو گئی۔ یہ واقعہ جمعرات کے روز مارون الراس کے علاقے میں پیش آیا۔ بتایا گیا ہے کہ اس واقعے میں اس خاتون کا شوہر زخمی ہو گیا۔ اسرائیلی فوج کے مطابق جمعرات کو اسرائیلی لڑاکا طیاروں نے جنوبی لبنان میں شیعہ عسکری تنظیم حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی بیان میں کہا گیا ہے کہ ان تازہ کارروائیوں میں حزب اللہ کی ایک راکٹ لانچنگ سائٹ تباہ کی گئی ہے۔ یہ بات اہم ہے کہ 7 اکتوبر کو حماس کے دہشت گردانہ حملے کے بعد سے اسرائیل اور لبنانی شیعہ عسکری تنظیم حزب اللہ کے درمیان بھی وقفے سے جھڑپیں جاری ہیں۔ ایتھنز۔ یونان نے بحیرہ احمر کے شپنگ روٹ کی حفاظت کے لیے بین الاقوامی بحری اتحاد میں شمولیت کا اعلان کیا ہے۔ جمعرات کو یونانی وزیر دفاع نے بتایا کہ بحیرہ احمر میں کارگو جہازوں پر یمنی حوثی باغیوں کے حملوں سے تحفظ کے لیے یونان بھی اس عالمی بحری مشن میں شریک ہو رہا ہے۔ واضح رہے کہ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے پیر کو بحیرہ احمر میں حفاظتی گشت کے لیے ایک عالمی اتحاد کا اعلان کیا تھا، جس میں برطانیہ، بحرین، کینیڈا، فرانس، اٹلی، نیدرلینڈز، ناروے اور اسپین شامل تھے۔ 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حماس کے دہشت گردانہ حملے اور جوابی اسرائیلی کارروائی کے بعد سے یمنی حوثی باغی متعدد کارگو بحری جہازوں پر ڈرون اور میزائل حملے کر چکے ہیں۔ تائپے۔ تائیوان نے چین پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ اس کے لیے اقتصادی مسائل پیدا کر رہا ہے اور انتخابات میں مداخلت کی کوشش کر رہا ہے۔ اس سے قبل بیجنگ حکومت نے تائپے پر تجارتی معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے ہوئے کیمیائی مواد کی درآمد پر محصولات دوبارہ نافذ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ تائیوان میں 13 جنوری کو صدارتی اور پارلیمانی انتخابات کا انعقاد ہونا ہے۔ تائیوان میں حکومت اور حکمران ڈیموکریٹک پروگریسو پارٹی مسلسل الزام عائد کر رہی ہے کہ چینی حکومت تائیوانی انتخابات پر مختلف طریقوں سے اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ واضح رہے کہ بیجنگ حکومت تائیوان کو اپنا صوبہ قرار دیتی ہے اور عزم ظاہر کرتی ہے کہ اسے چین میں ضم کر لیا جائے گا، چاہے اس کے لیے اسے عسکری راستہ ہی کیوں نہ استعمال کرنا پڑے۔ بیجنگ۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے فلپائن کو خبردار کیا ہے کہ وہ جنوبی بحیرہ چین سے متعلق باہمی اختلافات کو سنجیدہ مذاکرات سے حل کرے اور کسی بھی قسم کے غلط تخمینے سے اجتناب برتے۔ وانگ یی نے کہا کہ بصورت دیگر چین کی جانب سے اپنے دفاع میں زبردست اور فوری رد عمل سامنے آئے گا۔ بیجنگ اور منیلا حکومتیں حالیہ مہینوں میں جنوبی بحیرہ چین کے ذریعے تجارت کے موضوع پر ایک دوسرے پر سخت الزامات عائد کر رہے ہیں۔ فلپائن کا دعویٰ ہے کہ چینی کوسٹ گارڈز دانستہ طور پر اپنی کشتیاں فلپائنی تجارتی کشتیوں سے ٹکرا رہے ہیں، جبکہ فوجی طرز کی لیزر کا استعمال کر کے فلپائنی کشتیوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ کیف۔ یوکرینی حکومت کے مطابق جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب روس نے دارالحکومت کیف سمیت متعدد یوکرینی علاقوں کو ڈرون حملوں کا نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ میسیجنگ سائٹ ٹیلی گرام پر اپنے بیان میں یوکرینی فضائیہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ روسی حملے میں استعمال ہونے والے 35 میں سے 34 ڈرونز کو مار گرایا گیا۔ غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ غزہ سے موصولہ رپورٹ کے مطابق صہیونی فوج نے غزہ کے شجاعیہ علاقے میں 56 رہائشی عمارتوں کو دھماکے سے اڑا دیا۔ اسی کے ساتھ مشرقی خان یونس میں متعدد رہائشی مکانات پر صہیونی جنگی طیاروں کی بمباری میں کم سے کم 24 عام شہریوں کے شہید اور متعدد دیگر کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ وحشیانہ حملے ایسے عالم میں جاری ہیں کہ جب گزشتہ ایام میں بھی الشجاعیہ میں شدید جھڑپیں ہوئی ہیں، جن میں غاصب صہیونی فوجیوں کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ صہیونی فوج نے ایک بیان میں بتایا ہے کہ غزہ میں جھڑپوں کے دوران اس کے 29 فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب سے غزہ میں فلسطین کے انفارمیشن سینٹر نے اعلان کیا ہے کہ غزہ کے مظلوم عوام کے خلاف 7 اکتوبر سے جاری صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 20,000 ہو گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق ان 20,000 شہیدوں میں 8,000 بچے اور 6,200 سے زائد خواتین شامل ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں میں تقریباً 53,000 فلسطینی زخمی بھی ہو چکے ہیں۔
ایمنسٹی انٹرنیشنل نے غزہ کے فلسطینی قیدیوں کی رہائی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے زیر حراست بعض فلسطینی قیدیوں کی شہادت کے بارے میں تحقیقات کیے جانے کی ضرورت پر تاکید کی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی حکومت کو چاہیے کہ غزہ میں قیدی بنائے جانے والے تمام فلسطینیوں کو رہا کرے اور فلسطینی قیدیوں کی شہادت اور بعض لاپتہ ہونے والے فلسطینیوں کے بارے میں وضاحت پیش کرے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی علاقائی امور کی سربراہ ہبہ مرائف نے صہیونی فوج کی جانب سے غزہ کے عام شہری کو قیدی بنائے جانے کو جنگی جرم قرار دیا۔ اس سے قبل ایک صہیونی اخبار نے لکھا تھا کہ غزہ کے زیر حراست بعض قیدی کے جنہیں بیروت کے قریب سدیہ تیمان ڈی ٹینشن مرکز میں رکھا گیا تھا، سخت حالات اور شدید ایذاؤں کی بنا پر اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ غاصب صہیونی حکومت کے آرمی چیف نے بھی چند روز قبل اعلان کیا تھا کہ غزہ کی جنگ شروع ہونے کے بعد اسرائیلی فوجیوں نے تقریباً 1000 فلسطینی شہریوں کو غزہ میں حراست میں لے لیا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت نے جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں پر فضائی اور توپ خانے کے حملے کیے ہیں۔ خبری ذرائع نے کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے جمعرات کو جنوبی لبنان کے بنت جبیل میں علاقے ایتا شوب، یارون، مارون الراس اور ایترون علاقوں کے اطراف میں توپ خانے کے حملے کیے ہیں۔ لبنان کی نیوز ایجنسی نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی دشمن نے جنوبی لبنان کے جنگلوں جبل اللبونہ، العلام اور الشوب کی طرف آتش گیر بم پھینکے۔ ان ذرائع نے کفرکلا ٹاؤن کے مضافاتی علاقوں پر بھی صہیونی حکومت کے بمبار طیاروں اور رامیہ کے علاقے پر توپ خانے سے حملے کی خبر دی ہے۔ جنوبی لبنان کے شہری دفاع نے بھی رپورٹ میں کہا ہے کہ صہیونی فوجیوں نے مارون الراس ٹاؤن میں ایک گھر پر ہوائی حملے کیے جس میں ایک خاتون شہید اور ان کے شوہر زخمی ہو گئے۔ یمن کے رہنما نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ ہماری قوم سے تصادم کا خواہاں ہے تو اسے افغانستان اور ویتنام سے زیادہ بھیانک صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے سربراہ سید بدر الدین عبد الملک الحوثی نے کہا ہے کہ غزہ کے خلاف صہیونی حکومت کی جارحیت اور اس علاقے کا محاصرہ نیز وہاں دواؤں اور اشیاء خوردنوش کی ترسیل میں رکاوٹ سے براہ راست عام فلسطینیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عبد الملک الحوثی نے کہا کہ غاصب صہیونیوں نے غزہ کے اسپتالوں کو فوجی ہدف قرار دیا اور غزہ میں اپنے جرائم پر فخر کرتے ہیں اور عام شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے سربراہ نے کہا کہ واشنگٹن صہیونی حکومت کو بھی جنگی طیارے اور ممنوعہ اسلحے فراہم کرتا ہے جس میں سفید فاسفورس بھی شامل ہے، اور امریکہ فوجی مشیروں اور ماہرین کے ذریعے بھی غزہ پر صہیونی جارحیت میں تعاون کر رہا ہے۔ اس لیے غزہ میں جو بھی ہو رہا ہے اس میں امریکہ برابر کا شریک ہے۔ عبد الملک الحوثی نے کہا کہ یورپی ملکوں کی جو سیاہ تاریخ ہے اس کے پیش نظر ہمیں ان سے فلسطینی قوم کی حمایت کی امید نہیں ہے، بلکہ اصل ذمہ داری مسلمانوں کے کاندھوں پر ہے اور انہیں ایک آواز ہو کر فلسطینیوں کی حمایت کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اسرائیلی بحری جہازوں کی مدد کے لیے میدان میں آ گیا ہے اور دوسرے ملکوں سے ہماری اپیل ہے کہ وہ دور رہیں اور اسرائیل کے لیے اپنے مفادات کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ عبد الملک الحوثی نے کہا کہ ہماری عرب ملکوں سے اپیل ہے کہ وہ امریکہ کا ساتھ دیتے ہوئے اس تصادم میں شامل نہ ہوں اور ہمیں اسرائیل و امریکہ سے براہ راست دو ہاتھ کرنے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ ہماری قوم سے تصادم کا خواہاں ہے تو اسے افغانستان اور ویتنام سے زیادہ بھیانک صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکہ یہ نہ سمجھے کہ وہ ادھر ادھر سے وار کرے گا اور معاملہ ختم ہو جائے گا، بلکہ اسے پوری طرح سے جنگ میں شامل ہونا پڑے گا۔ اس دوران پاکستان نے افغانستان کی طالبان انتظامیہ سے ایک بار پھر ٹی ٹی پی کے خلاف مؤثر کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ توقع ہے کہ طالبان حکومت تحریک طالبان پاکستان کے خلاف مؤثر اقدام کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ طالبان حکومت کو چاہیے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان مخالف سرگرمیوں کے لیے استعمال نہ ہونے دے۔ انہوں نے افغانستان کی طالبان حکومت سے یہ مطالبہ ایسی حالت میں کیا ہے کہ اقوام متحدہ میں
پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے افغانستان کے بارے میں سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں کہا ہے کہ ٹی ٹی پی پاکستان میں منظم دہشت گردی میں ملوث ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ٹی ٹی پی اور اس سے وابستہ ذیلی تنظیموں سے سنگین نوعیت کے خطرات لاحق ہیں۔ منیر اکرم نے کہا کہ اقوام متحدہ کو اس بات کی تحقیق کرنی چاہیے کہ ٹی ٹی پی کے پاس انتہائی جدید نوعیت کے فوجی اسلحے کہاں سے ملے ہیں۔ برطانیہ کے ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال کی وجہ سے صحت کی خدمات کی فراہمی میں خلل پڑا ہے۔ برطانیہ میں جنرل پریکٹیشنرز کی تازہ ترین ہڑتال کچھ گھنٹہ قبل اخراجات زندگی، کام کی صورتحال اور تنخواہوں کے بحران کے خلاف ایسی حالت میں شروع ہوئی ہے کہ اس سلسلے میں حکومت کے ساتھ ان کے نمائندوں کے مذاکرات کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے ہیں۔ ہڑتالی ڈاکٹروں نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی اس 3 روزہ ہڑتال میں صرف ایمرجنسی کیسز کو ہی طبی خدمات فراہم کریں گے۔ ان ڈاکٹروں نے رواں سال کے آغاز سے اب تک 26 مرتبہ ہڑتال کی ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ روسی ایوان صدر کے ترجمان نے کہا ہے کہ روس کے ساتھ مذاکرات پر یوکرین کی عائد کردہ پابندی کے پیش نظر امن مذاکرات کی اب کوئی وجہ باقی نہیں رہی ہے۔ روسی ایوان صدر کے ترجمان پاسکوف نے یوکرین کے نام نہاد امن فارمولے کو بے مطلب قرار دیا۔ انہوں نے قصر کرملن میں ایک پریس کانفرنس میں مذاکرات کو مسترد کرنے کے بارے میں یوکرینی صدر زیلنسکی کے بیان پر کہا کہ یوکرین کا نام نہاد امن فارمولہ صرف ایک ڈھونگ ہے کہ جس کا کوئی مطلب ہی نہیں نکلتا۔ روسی ایوان صدر کے ترجمان پاسکوف نے یورپی یونین میں روسی اموال اور اثاثے مسدود کیے جانے کے امکان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ روس غیر ملکی سرمایہ کاروں کی دولت و ثروت کو ضبط نہیں کرتا اور جو سرمایہ کار روسی منڈی ترک کرنا چاہتا ہے وہ اپنے ساتھ سے منتقل یا انہیں فروخت کر دیتا ہے۔